literally in our first year of independence, we put our trust on multilateralism, took the Kashmir aggression issue to the UN, and others made it into an accession issue. And they did it for geopolitical reasons. انڈیا میں ایک ان کا سیمینار ہوا ہے، ایک سیمینار نہیں مجھے ایگزیکٹلی پتا، لیکن ایک سمٹ کہہ لیں، سیمینار کہہ لیں، جس میں جو انڈیا کے ڈیفنس کے لوگ اس میں موجود تھے. بھارت کے اندر ایک رائزینہ ڈائلاگ ہو رہا ہے جو کہ آج شروع ہوا ہے، اور یہ ایک اینول کانفرنس کہی جاتی ہے جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو انڈین لینس سے دنیا کو بتانے کی کوشش کرنا. 115 ممالک اس میں بیٹھے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں 195 بیٹھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آدھی سے زیادہ کنٹریز تو انڈیا نے ادھر سے توڑ کے اپنے ساتھ تو جوڑ ہی لی ہیں. انڈیا از اے اسمارٹ ایڈورسری. دا پاکستانیز ڈو ناٹ نو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستانیوں کو نہیں پتہ چل رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، a section of the پاکستانی کمیونٹی actually believe کہ جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. یو کے پرائم منسٹر رشی سنک نے 2 دن میں 3000 ویزا انڈیا کے لیے اناؤنس کیے ہیں، اور جو کہ ویزا ملیں گے انڈیا کی یوتھ کو، انڈیا کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو. قسمت کی دیوی اور جو طاقت اور پاور کی دیوی ہے وہ نریندر مودی اپنی ہتھیلی پہ لکھوا کے آئے ہیں. یہ بات ماننی پڑے گی. پاکستان کے یہ حالات ہیں کہ ہمیں سود ادا کرنے کے لیے بھی مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں. پہلے تو قرضے اتارتے تھے مزید قرضے لے کے، اب تو سود کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. IMF کا پروگرام نہیں آتا فار ون ریزن اور another تو پاکستان ڈوب جائے. نمسکار دوستوں اس وقت بھارت میں رائسینا ڈائلاگ چل رہی ہے، جہاں دنیا بھر کے بڑے بڑے تھنک ٹینک اور بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں جو دنیا بھر کے پرابلمز کو اس سمے ڈسکس کر رہے ہیں. اسی بیچ دوستوں ہمارے فارن منسٹر ایس جے شنکر سر نے یونائٹڈ نیشن اور دنیا بھر کے بڑے بڑے سپر پاورز کو لے کر کے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت جب آزاد ہوا تھا تب بھارت ملٹی لیٹرلزم پر وشواس رکھتا تھا، اور اسی کے چلتے جب پاکستان نے 1948 میں کشمیر پر اٹیک کیا تھا تب بھارت کے اس وقت کے پردھان منتری جواہر لال نہرو جی نے یونائٹڈ نیشن کا سہارا لیا اور کشمیر ایشو کو یونائٹڈ نیشن پر رکھا. لیکن یونائٹڈ نیشن میں موجود ورلڈ پاورز نے اپنے جیو پولیٹیکل پروفٹ کے لیے کشمیر میں پاکستان دوارا ایگریشن والا ایشو کو کشمیر کا ایکسیشن والا ایشو بنا دیا، یعنی کہ کشمیر پر اٹیک پاکستان نے کی تھی اور پاکستان ایک ایگریشن والا دیش تھا. کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری گھوشت کر دیا گیا، جو کہ بالکل غلط ہے. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. رائزینہ ڈائلاگ جس کو 2016 میں انڈیا میں سٹارٹ کیا گیا، اور آج جو ہے اس کا پہلا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہ 9th ایڈیشن ہے اس وقت جو نیو دہلی کے اندر کنڈکٹ ہو رہی ہے. رائزینہ ڈائلاگ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس کے اندر 115 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور اس وقت 2500 کے قریب جو پارٹیسپینٹ ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے. اور اگر اس کو آن لائن دیکھا جائے تو ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہے اس کانفرنس کو اس وقت آن لائن میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں. ہم بات کریں گے کہ رائزینہ ڈائلاگ کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہم نے دیکھی کہ چائنا کے جو ہے فارن منسٹر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے جو اس کانفرنس ہے اس کے اندر انڈیا کی جیو اکنامکس اینڈ جیو پالیٹکس کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے اندر بات کی جائے گی پیس اینڈ وار کی، انوویشن اینڈ انویسٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ ارتھ کے ساتھ کس طرح سے پیس بنانا ہے. یہ تمام اہم ٹاپک جو ہے انڈیا میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا، اور انڈیا دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انڈیا کے جو افیئرز ہیں وہ انڈین آئی سے دنیا کو کیسے دکھانے چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے محمد علی موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہے جیو پالیٹکس کے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے دیکھ رہے ہیں رائزینہ ڈائلاگ کو جو کہ 3 دن انڈیا کے اندر رہے گی، اور 115 کنٹریز اس وقت موجود ہے. گریس کے جو PM ہے وہ اس کانفرنس کے ہوسٹ ہیں. اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انڈیا کی سگنیفیکنس گلوبل تھیٹر میں ایک بہت ہی اہم رہی ہے. ڈیورنگ کولڈ وار کے بعد جو پوری وار اینڈ ٹیرر ہوئی، وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو بھی گلوبل ڈائنامکس کا شفٹ آیا ہے اس میں انڈیا کا ایک سگنیفیکنٹ رول رہا ہے. اور یہ کانفرنسز ہونا، پیکٹس بنانا اور اس میں اپنا ایک میجر کنٹری ہونا، یہ انڈیا ہمیشہ سے رہا ہے.
آپ ان کی پارٹیشن کے بعد دیکھیں کہ وہ نان الائنمنٹ موومنٹ میں رہے اور نان الائنمنٹ موومنٹ میں ورلڈ کو لیڈ کیا. انڈیا واز لیڈنگ دا نان الائنمنٹ موومنٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر اب G20 میں سگنیفیکنس ان کی ابھی ریسنٹلی سمٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد ابھی SCO میں فارن منسٹرز کا ڈائلاگ ہوا تھا جس میں ہمارے فارن منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری بھی گئے تھے. تو یہ ہونا انڈیا میں اب ایک اٹس اے نارم آف دا ڈے. بٹ ہم کانفرنسز میں سے, ہم ایسی سمٹس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو انڈیا گلوبلی اس وقت جتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اتنا ہی وہ فائدے بھی لے رہا ہے, اتنا ہی ایکسپلائٹ کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو بڑا ایفیشینٹلی اور افیکٹولی. تو اس وقت جو مطلب ابھی جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس پہ بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ گلوبل لیڈرز بیٹھے ہیں, اکنامسٹ بیٹھے ہیں اور پولیٹیشینس بیٹھے ہیں, تو ان کا وہاں ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ انڈیا کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. یہ بائی دا وے ایک فیکٹ ہے. اور جو گریس کے وزیر اعظم وہاں پہ بات کر گئے ہیں وہ تو انڈیا کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا چھکے پہ چھکا مار کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈنگ ڈیموکریسی ہے گلوبل ساؤتھ کی. اب انڈینز کیونکہ گلوبل ساؤتھ ٹرم بڑی امپورٹنٹ یوز کرتے ہیں, یہ بیسیکلی سپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو انڈیا بار بار ایک چیز کر رہا ہے. اب فار ایگزامپل انڈیا گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہا ہے, ویسٹ کو کہہ رہا ہے پائن تو یار تسی یہ گلوبل ساؤتھ کی گل ہی نہیں سنتے, آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے, آپ ہمیں سنتے ہی نہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا مطلب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہیں. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈر ہے گلوبل ساؤتھ کا, یہ کنسنسس بلڈر ہے. میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا انڈیا از اے کنسنسس بلڈر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کہاں کنسنسس بلڈ کیا اس خطے میں. انڈیا از ٹیکنگ اے سولو فلائٹ ود اٹس اون پریفرڈ پارٹنرس. انڈیا از اگنورنگ پاکستان. انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لیے دیکھیں, انڈیا وہ کام کر رہا ہے کہ انڈیا اپنے خطے کے تمام ممالک میں کے ساتھ یا تو مسائل میں ہوگا یا اگنور کر رہا ہوگا. پاکستان جیسے ملک کو تو وہ اگنور کریں گے نا, اٹ ڈزنٹ لک نائس. اب امید یہ ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان ڈومینیٹ کر جاتا ہے ڈسکشن کے اندر. یہ انڈین اتھارٹیز کو بڑا پرابلم تھا کہ پاکستان ڈسکشنز کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے. پاکستان کے جو لوگ آتے ہیں, پاکستان کے جب یہاں وزیر اعظم آتے ہیں, میڈیا ان کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے. میڈیا انٹرنیشنل دھیان ہونے کا چھوڑو یار, پاکستان کی بات ہی نہ کرو, تھنک گلوبل, نکلو پاکستان سے. سو دس از اے ویری کیلکولیٹڈ بائی ڈیزائن ایک موو ہے. نیور انکلوڈ پاکستان, ڈو ناٹ برنگ پاکستان ان دا ڈسکشن. اینڈ ان کی بڑی کامیاب موو رہی ہے پاکستان کو اگنور کرنے کی. اب ہم نے اپنے آپ کو کیسے مین اسٹریم کرنا ہے ہم نہیں کر سکتے. اسی تو کار ایک دوسرے کے ہتھی پہ ہیں, تو جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے گلوں سے, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے بھائی, گریس کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ رائزینہ ڈائلاگ میں کہ بھائی جان ہم جو ہیں وہ آپ کے وہ ہیں, آپ تو گلوبل ساؤتھ کے سب کچھ, مائی باپ ہیں آپ گلوبل ساؤتھ کے.